اگر وہ دنیا کی تحقیقی قابلیت رکھتے ہیں تو کس طرح انہوں نے اس کے مالک کو نہیں پہچانا؟ آج کی ہماری پہلی تلاوت حکمت کی کتاب اس کا 13واں باب پہلی 9 آیات مقدسہ۔ بے شک سب لوگ جنہوں نے خدا کو نہیں پہچانا اپنی سرشت ہی سے احمق ہیں۔ وہ نظر آنے والی اچھی چیزوں سے اس کو جو ہے نہ جان سکے، اور نہ انہوں نے کاریگروں پر غور کر کے ان کے کاریگر کو پہچانا، مگر انہوں نے گمان کیا کہ آگ یا باد لطیف ہوا یا ستارگان کا دائرہ یا جوشان پانی یا آسمان کے نیر معبود ہیں جو جہاں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اگر وہ ان معبودوں پر ان کی خوبصورتی کے باعث خوش ہو کر اعتقاد لائے تو ان کو جاننا چاہیے کہ ان کا مالک ان سے کس قدر زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ جس نے ان کو پیدا کیا وہی تمام خوبصورتی کا بانی ہے۔ اور اگر وہ ان کی قوت اور ان کی تاثیر سے حیران ہوئے تو ان کو اس سے سمجھنا چاہیے کہ ان کا بنانے والا ان سے کتنا زیادہ طاقتور ہوگا، کیونکہ مخلوقات کی عظمت اور خوبصورتی سے بدترین قیاس کے اس کا پیدا کرنے والا دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر بھی ان کے لیے عذر کی وجہ ہے کہ شاید وہ ایسی تلاش میں جو خدا کے لیے تھی اور ایسی خواہش میں جو اس کے پا لینے کی تھی گمراہ ہوئے، کیونکہ وہ غور کر کے مصنوعات میں اس کی تلاش کرتے ہیں تو ان کی شکل ان کو فریفتہ کرتی ہے، کیونکہ نظر آنے والی خوبصورت ہیں، باوجود اس کے ان کے لیے عذر نہیں، کیونکہ اگر وہ ایسے علم تک پہنچے کہ ان کو زمانے کی ماہیت جاننے کی بھی طاقت ہو گئی تو کس قدر انہوں نے ان چیزوں کے مالک کو پیشتر ہی نہ پہچان لیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 19 جماعتی جواب۔ افلاک خدا کا جلال بیان کرتے ہیں، افلاک خدا کا جلال بیان کرتے ہیں، اور فضا اس کی دستکاری کی خبر دیتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات معرفت دیتی ہے۔ جماعتی جواب۔ افلاک خدا کا جلال بیان کرتے ہیں۔ کوئی کلام نہیں، کوئی تقریر نہیں جس کی آواز سنائی نہ دے۔ ان کی گواہی تمام زمین پر اور ان کا پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ افلاک خدا کا جلال بیان کرتے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 17واں باب 26ویں سے 37ویں آیت۔ ابن انسان کے ظہور کے دن ایسا ہوگا۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن انسان کے دنوں میں بھی ہوگا، کہ لوگ کھاتے پیتے بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا، یا جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور مکان بناتے تھے، مگر جس دن لوط سدوم سے نکلا تو آگ اور گندھک آسمان سے برسی اور سب کو ہلاک کر دیا۔ ابن انسان کے ظہور کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اس کے لینے کے لیے نیچے نہ آئے، اور جو کھیت میں ہو اسی طرح پیچھے نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھو دے گا، اور جو اسے کھوئے وہ اسے بچائے رکھے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو ایک چارپائی پر پڑے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، اور دو عورتیں اکٹھی چکی پیستی ہوں گی،
ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند کہاں؟ اس نے ان سے کہا جہاں کہیں مردار ہوگا وہاں گدھ بھی جمع ہو جائیں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔